اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ عورتوں کے لیے اپنی زندگی کو کس طرح خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو کن اصولوں کے مطابق گزاریں کہ ان کی زندگی خوشگوار بن جائے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ خوشگوار زندگی آپ کو صرف اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام کا پہلا تقاضا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت پر ایمان لانے کا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بے جوڑ تو نہیں معلوم ہو رہی ہوگی، اور میں یہاں پر عرض کرتی ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اگر آپ کا یقین ہے، آپ مانتی ہیں کہ اسی نے آپ کو پیدا کیا، وہی آپ کو موت دے گا، اسی کے اختیار میں پوری کائنات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اس نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یوں بیان فرماتا ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد صرف سجدے کرنا اور رکوع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی بندگی گزاریں، بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی خادمہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ ہماری خدمت میں صرف کرے۔ لیکن بندگی میں زندگی گزاری کیسے جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کوئی طریقہ بتایا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے، اس وقت تک اپنی زندگی میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی اور ایسی ہستی ہمارے اور اس کے درمیان آج موجود نہیں جو دونوں کے درمیان ربط پیدا کر سکے، تعلق پیدا کر سکے۔ پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے اول روز سے ہی ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ایسے بندوں کو چن رہا ہے جو سیرت اور کردار کے لحاظ سے بے داغ رہے ہیں اور جن کی ان کے زمانے کے لوگ تعریف کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ ایسے بندوں کے ساتھ اپنے فرشتوں کے ذریعے براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو سچا اور سیدھا راستہ بتائیں اور خود عمل کر کے دکھائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ محض خیالی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ نیک اور صالح بندے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی نمونی کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی انگلی رکھ کر کوئی خامی نہیں نکال سکتے۔ ان کی خوبیوں میں دنیا کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کی نبوت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے ذریعے دنیا کے الگ الگ طبقوں کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ تمام زمین پر اس کی ہدایت پھیل گئی۔ پھر اس نے ضروری سمجھا کہ اپنی ہدایات کو تمام دنیا والوں کے لیے یکساں اور مکمل کر دیں۔ چنانچہ آخری نبی رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ ممکن ہے کہ اس طرح کی اور بھی باتیں ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہی ہوں کہ سب کچھ ماننے کے بعد اگر ایک انسان عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس غرض کے لیے ہمیں آخرت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ اس دنیا کی انتہا ہوگی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تب اللہ اپنے تمام بندوں سے پوچھ گچھ کرے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے،
اس لیے اس سے کسی کا چھپانا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ وہ ہماری تمام برائیوں پر پکڑ کرے گا اور سزا دے گا، ایسی سزا جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہماری نیکیوں کے بدلے انعام دے گا۔ انعامات اتنے کثیر ہوں گے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ وہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے انہیں اختیار کرنا ہوگا، اور جن چیزوں سے انہیں نفرت ہے انہیں ترک کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا، ورنہ ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ہم یہی سوچیں کہ اسلام ان حقیقتوں پر ہم ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، یعنی کہ ہمارے اسلام کی حقیقتوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس طرح ہماری زندگی کا خاکہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دو طرح کے حقوق رکھتے ہیں، پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق عبادت، اس سے خوف اور اس کی بیان کی ہوئی حقیقتوں پر ایمان لانا، لیکن بندوں کے حقوق وہ ہیں جس سے ہماری گفتگو کا متعلق ہے، جس کے بارے میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی معافی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک حقدار بندہ خود معاف نہ کر دے۔ یہ ایسے اہم حقوق کیا ہیں جو ہماری ذات پر اتنا گہرا اثر کرتے ہیں؟ اگر مختصر عرض کیا جائے تو صرف اتنا ہے کہ وہی چیزیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا ہے اخلاق کی درستگی۔ آپ اگر اخلاق کی اچھی ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق نفل عبادتوں سے بڑھ کر ہیں۔ اخلاق کے سلسلے میں کن باتوں کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے، یہاں میں آپ کو مختصر بیان کرتی ہوں۔ اس میں اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوف سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اگر اس کے غضب سے خوف کھاتے رہیں گے تو کتنے ہی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ جھوٹ اس وقت بھی بول سکتی ہیں جب اللہ کی پکڑ کا آپ کو خطرہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، حقیر گناہوں سے بچتی رہنا، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ ایسی کتنی اور باتیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی سے الگ کر دیں گی اور آپ کا ضمیر آپ پر ملامت کرنے سے باز آ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرنا بھی اخلاق کی بڑی خوبی ہے۔ توکل کی یہ معنی نہیں ہے کہ آپ چرپائی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور توکل کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح کی چائے دے دے گا۔ آپ کھانا پکانے نہیں اٹھتی، سوچتی ہیں اللہ تعالیٰ کھانا دے دے گا ہی۔ یہ توکل نہیں، سراسر زیادتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ وہ آپ کی چائے تیار کرنے اور کھانا پکانے کے لیے آئے گا؟ توکل کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دیے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو روزی دے گا، جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے کہ صبح سویرے وہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں۔ گویا توکل یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ روزی دینے والا وہی ہے، ضرورت پوری کرنے والا وہی ہے۔ اس خوبی کو اپنا لینے کے بعد آپ ان بہت سی خامیوں سے پاک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات میں صبر و استقلال سے کام لیں، انتقام لینے کی خواہش کو ترک کر دیں، مہمان نواز بنیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، والدین، شوہر، اولاد، پڑوسی، ان کا پورا خیال رکھیں، فضول خرچی سے بچیں۔ عورتوں میں ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کچے کانوں کی ہوتی ہیں، ہر جھوٹی سچی بات پر یقین کر لیتی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا جہاں کی من گھڑی باتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کے واقع ہونے کی روایت عورتوں کی زبانی ہی سننے میں آتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی۔ اس سلسلے کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال پیش کرتی ہوں کہ آپ نے فرمایا ہر صبح کو انسان کی اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ غور فرمائیے، زبان ہی آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو نیک یا بد راہ پر چلا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے اپنی زبان کو پکڑ فرمایا اس کو روکو۔ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا گفتگو کا بھی مواخذہ ہوگا؟ فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، لوگ آگ میں چہرے کے بل اسی زبان کی بدولت گرائے جائیں گے، مگر ہماری خواتین اس کے معاملے میں بڑی آزاد ہوتی ہیں۔ عام گفتگوؤں میں غیبت، بدگوئی، جھوٹ، چغلی اور بہتان کو اس کثرت سے استعمال آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ حالانکہ یہ تمام خرابیاں اتنی بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاداش میں سخت ترین سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کبھی طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بدگو اور زبان دراز نہیں ہوا کرتا۔ اور آخری بات اس میں وہ شامل کروں گی، خود خوش مزاجی کی دعوت ہے۔ آپ تمام باتوں پر عمل کریں اور آپ کے اندر خوش مزاجی نہ ہو تو کیا آپ دوسروں کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی؟ روکھا مزاج، خشک طبیعت، بے کیف باتیں، رونی صورت آخر کیسے پسند آئے گی؟ نہ کوئی بات کرے گا، نہ پاس بیٹھے گا، مزاج میں شگفتی ہوگی، بات میں سلیقہ، دل منہ لینے والی کیفیت ہوگی تو دوسرے بھی ملنے جلنے میں مسرت محسوس کریں گے۔ البتہ غیر محرم مردوں سے گفتگو میں اتنی احتیاط کی جائے وہ غلط انداز نہ کرنے رکھیں۔ اسلام جہاں ایک طرف سنجیدگی اور وقار کی تعلیم دیتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں چاہتا کہ صورت دیکھتے ہی مخاطب کو نفرت ہو جائے۔ خوش مزاجی دوسروں کے بہت سے گلے شکوے کو ختم کر دیتی ہے۔ جب بات کرنے میں دل کو سکون حاصل ہو، دماغ کسی جگہ الجھے نہ ہو تو ذہن بد مزاجی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پھر خود بات کرنے والی یا مخاطب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی محسوس کرتے ہیں کیونکہ گفتگو بڑی اچھے انداز میں ہو رہی ہے۔ اس طرح تعلقات اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے تو آپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ سننے والا مسحور ہو جاتا تھا۔ یہ سنت ایسی ہے جس کی بنا پر ہمیں اس وصف کو اختیار کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔